کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے میرے عزیزوں، حیدرآباد کا یہ ہجوم، سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ اس میدان میں آج کی بڑی رات میں بولنے کے لیے آئے ہیں یا سننے کے لیے آئے؟ سننے کے لیے آئے تو تھوڑے جملے سن لیں، اور سننے کے لیے آئے بہت چھوٹے سے جملے میں آپ کو بتا کر جاؤں گا۔ ایک سال گزرنے کا گیا، آج معراج کی شب ہے، اور یہ چنچل گڈا کا میدان جو انسانوں کے سروں سے بھرا ہوا سمندر لگتا ہے، یہ ایک اس قیدی کو دیکھنے آیا ہے جو نام مصطفیٰ پڑ گیا۔ یہ مجمع کسی نیتا کو دیکھنے نہیں آیا، جیل سے چھوٹے ہوئے ایک قیدی کو دیکھنے آیا۔ بات سمجھو، میرے عزیزوں، ٹھیک ایک سال پہلے شب معراج کے 2 دن پہلے، شب معراج سے تو 2 دن پہلے ظالموں نے مجھے اٹھا لیا، اور جو بھی حالات گزرے، مگر آج میری رہائی کے بعد پہلی شب معراج حیدرآباد کے ساتھ منا رہا ہوں۔ لیکن اس مجمع کی محبت دیکھ کر کے یہ اندازہ ہوتا ہے، جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں۔ ایمان والوں کو کہیں پکڑ کر ڈبانا چاہو تو ڈوبتے نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے، جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یہ علامت ہے ایمان والوں کی۔ ممبئی میں اگر ڈوبے گا تو حیدرآباد میں تم ہو جائے، حیدرآباد میں ڈوبے گا تو دلی میں تم ہو جائے۔ ایمان والے کی علامت، جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں۔ عزیزان گرامی اوقات، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار یہ مجمع آج اپنے نبی پاک کی عظمت اور معراج کی اس رفعت کو سننے کے لیے آئی ہے، جہاں پر عقل آج بھی تنگ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہماری سمجھ سے بالا کر ہے، یہ معجزہ ہے حضور کا، یہ بات یاد رکھیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑے سے لمحے میں عرش پر گئے، خدا سے ملاقات بھی کی اور جنت و دوزخ بھی دیکھا، عرش و کرسی لوح و قلم، نہ جانے کتنا لمبا سفر طے کیا اور واپس تشریف لائے۔ لیکن دنیا کا وقت جہاں رکا تھا وہیں رکا رہ گیا۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم ان سے کہتے ہیں اگر سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر نبی کا معجزہ کیسے ہوگا؟ معجزہ اس کو کہتے ہیں جو عقل میں نہ آ سکے، جو عقل میں نہ آ سکے وہ معجزہ ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ معجزہ جس کو ہم معراج کہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم معراج کے 5 حرف پر بات کر کے مختصر کر دیتے ہیں واقعے۔ آپ کی یہ کہنا کہنی ہمیں گفتگو کرنے نہیں دے رہی ہے، محبت کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر اگر حضور کی محبت میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور بڑی بات نہیں ہے جس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کئی راتیں کھڑے ہو کر کے جاگ کر کے گزاری،
کیا یہ امت اس نبی کی محبت میں ایک رات نہیں کھڑی ہو سکتی؟ دقت کی بات نہیں ہے، جو جہاں کھڑا ہے وہ کھڑا رہے. اپنی محبت کے نغمات اور اپنی محبت کے تحفے حضور کی بارگاہ میں آپ کو پیش کرنا ہے. یہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے ادھر زمین پر ادھر فلک پر رچیتی شادی مچیتی پھولے، ادھر سے انوار حق سے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو چوبن ٹپک رہا. یہ میراث کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو چوبن ٹپک رہا ہے. وہاں میں جو گرا کا پانی کٹورے تاروں میں بھر لیے، نہانے میں جو گرا کا پانی کٹورے تاروں میں بھر دیے تھے. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ بچ رہا تھا نور کا صدقہ. چاند سورج اچھل اچھل کر جبین کی خیرات مانگتے تھے. چاند سورج اچھل اچھل کر مسل مسل کر جبین کی خیرات مانگتے تھے. دیوائیں گزارش پر آئے کہ ساری قندیل جھوم لائے. حضور خورشید کیا چمکتے چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے. اب سنیے معراج کا واقعہ کا راز کیا ہے. یہی ہے مسجد، یہی ہے نماز اقصا میں یہی تھا. ایاہ مانے اول آخر، نماز اقصا میں یہی تھا. ایاہ مانے اول آخر، سب بستہ پیچھے حاضر تھے جو سلطنت آگے کر گئے. جس کو اعلیٰ حضرت کو فرماتے ہیں ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا. بجھ گئی جس کے آگے کبھی مشعلے شمع کو لے کر آیا. باقبر کتنے تارے کھلے اور چھپ گئے اور نہ ڈوبے نہ ڈوبا. اور جو ظالم سمجھتے انگلی دبا کر کے میرے مصطفیٰ کے نام کو ختم کر دیں گے. کام کر کر سننے رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. اب اس کو اعتراض ہے کہ حضور کیسے گئے تھے، اتنا لمبا سفر کیسے کر دیا جب راکٹ میں تھا، پلین میں تھا، بجلی بھی نہیں تھی، کیسے اتنا تیز سفر کیا. اس کا جواب سنیے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر. وہی ہے اول، وہی ہے آخر. وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اب اس بات کا توجہ دینا، معراج کا پورا واقعہ اسی میں ہے، پورا واقعہ اسی میں ہے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اب اعتراض کس کو ہے؟ وہ اللہ کے جلوے نور الہی ہے اور اللہ کا نور اس کی رفتار سے کوئی پکڑ نہیں سکتا، اس کی رفتار کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کے بارے میں آج بہت سارے لوگوں کو سنا میں شک و شبہ، کچھ داڑھی ٹوپی والے بھی، کچھ جبہ کبا والے بھی کہتے ہیں یہ نبی پاک کی معراج یہ تو تمہارا واقعہ کہانی ہے. میں ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو حضور کی معراج پر شک کرتے ہیں. معراج میں 5 حرف ہیں، نون، عین، را، الف، جیم. صحیح ہے؟ نون، عین، را، الف، جیم، جس کو بعض دانشوروں نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا. معراج کا نیم بتاتا ہے محمد کو معراج ہے. اس کے بعد عین آتا ہے، عین یہ کہتا ہے عرش پر گئے تھے. اس کے بعد معراج کے تیسرا حرف ہے را، را یہ بتاتا ہے رات کو گئے تھے. چوتھا الف، الف یہ کہتا ہے اللہ کے پاس گئے تھے. اور معراج کا آخری حرف ہے جیم، جیم یہ کہتا ہے خواب میں نہیں جسم کے ساتھ گئے تھے. یہ معراج ہے.
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کو انکار کرنے والے اس زمانے میں بھی تھے، ان کی اولادیں آج بھی موجود ہیں، وہ انکار کرتے رہے۔ اب سنیے، میں چند باتیں عرض کر کے رخصت ہو جاؤں۔ چند باتیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر گئے، مسجد اقصی میں 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی امامت فرمائی، آسمانوں کا سفر کیا، رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے، واپس آ گئے۔ کتنا وقت تھا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ حضور رات کو سو رہے تھے، یہ 26واں رجب کا دن گزرا، اور یہ رات کون سی ہے؟ رجب کی کون سی رات ہے؟ 27۔ یہاں میری طرف توجہ کریں، ایک دوسرے کو بٹھانے میں وقت ضائع مت کرو، تھوڑا سا وقت آپ کو ملا ہے، ادھر دیکھو، یہ کون سی رات ہے؟ 27ویں رات ہے۔ سنو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آرام فرما رہے تھے، جبرائیل امین تشریف لائے، اور ایک بار دو بار نہیں 3 بار اٹھایا حضور کو۔ اور یہ کس لیے آج کی رات میں ہی معراج ہوئی؟ بزرگوں نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آج کے دن بہت زیادہ غم لاحق ہوا تھا۔ دن بھر آپ نے تبلیغ فرمائی، لیکن کوئی آپ کی تبلیغ حق کو قبول کر کے ایمان نہیں لایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ غم اسی بات کا ہوتا تھا کہ کوئی اگر ایمان نہ لائے تو حضور کو اس چیز کا قلق ہوتا۔ حضور غمگین ہو کر سو رہے تھے۔ میرے عزیزوں، دنیا کا حال تو یہ ہے، جب آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے تو وہ سمندروں کے کنارے جائے یا ہل اسٹیشن پر جائے، پہاڑوں پر جائے اپنے دل کو بہلانے کے لیے، لیکن میرے رب کا محبوب جب غمگین ہو اور بستر ناز پر آرام کر رہا ہو تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جبرائیل جاؤ، آج میرا حبیب غمگین ہے، اور اس زمین سے اٹھاؤ اور جنت کی سیر کرا ہو، اور صرف جنت کی سیر نہیں، دیدار الہی بھی کرایا جائے۔ آج کی رات حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو نعمت ملی، نہ وہ پچھلوں کو کبھی ملی تھی، نہ قیامت تک کسی کو مل سکتی ہے۔ معراج یہ میرے مصطفیٰ کا خاصہ ہے، یہ حضور پاک کی اسپیشلٹی ہے۔ اب سنو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے، سنیوں کا مجمع ہے نا، یہ سنیوں کا مجمع ہے، یہ لائٹ، یہ اجالے آج کی رات، بس میری گفتگو پوری ہونے تک ابھی نعرہ نہیں لگائیں گے، وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ سنیں، یہ جمکتے دمکتے چہرے اور یہ لائٹ، یہ اجالے آج کی رات میں پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں کہ مجمع کس کا ہوتا، ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ حضور کے ذکر پر جہاں چہرے چمکتے ہیں وہ خاص ایک جماعت ہے جس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ جا کر کے دیکھو، ہماری مسجدیں روشن ہوں گی آج، چمک دمک یہی، رونق یہی ہوگی۔ اس لیے کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، توجہ سے سنیں، توجہ سے۔ حضور جب تشریف لائے، معراج کا واقعہ بیان کیا مکہ کے کفار و مشرکین کے سامنے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیان فرما رہے تھے کہ میں مسجد اقصی گیا، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا، پھر واپس آیا، اس مجمع میں ابو جہل بھی تھا۔ ماننے والوں نے مان لیا، جس کو نہیں ماننا تھا وہ بغل کھجاتے نکل گئے، کہ یہ بھی ایک الگ قصہ ہے، یہ بھی ایک الگ کہانی ہے۔ اب اس مجمع میں حضرت ابوبکر صدیق نہیں تھے، ابو جہل وہاں سے اٹھ کر جا رہا تھا، اور راستے میں حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو ابو جہل نے پکڑ لیا اور کہا، ابوبکر پتہ ہے مکہ میں ایک آدمی ایسا آیا ہے، ایسی کہانی بیان کر رہا ہے، توجہ، ایسی کہانی بیان کر رہا ہے کہ جو عقل ماننے کو تیار نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کیا کہانی ہے، بتاؤ تو صحیح۔ ابو جہل نے کہا، وہ کہتا ہے کہ رات کے وقت وہ مسجد حرم سے مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین گیا، اور پھر وہاں سے کافی دیر وہاں پر رہا،
مکہ سے بیت المقدس کا سفر ہی اس زمانے میں 1 مہینے کا سفر ہوتا تھا.